السلام علیکم دوستو، بہت پریشان ہو، تھک گئے ہو، ٹوٹ گئے ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور اب آگے کیا ہوگا۔ اکثر دعائیں اب تک ادھوری ہے، زندگی نے تمہیں ہرا دیا ہے، سارا سکون چھین لیا ہے، حالات سمجھ سے باہر ہو رہے ہیں، جو چاہا وہ اب تک نہیں ملا، جو سوچتے ہو کہ اب بھی دعا مانگنی چاہیے یا نہیں، اگر ایسی ہی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہو اور چاہتے ہو کہ کوئی ایسا ذریعہ یا اشارہ مل جائے جو آپ کو زندگی کے اندھیرے سے نکال کر نور والی روشن شبہ کی طرف لے آئے، تو سنو، سب انسانوں کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ جب وہ بہت بے بس ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کرچ کرچ ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے اس وقت کو پوری زندگی سمجھ کر تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت میں بھی اللہ کی مصلحت تلاش کرتے ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہمیشہ کے لیے ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب وہ لوگ پھر کچھ بھی کر لے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ خود ہی نہیں چاہتے کہ وہ حقیقت کو سمجھے، مصلحت خدا کو سمجھے۔ جو لوگ اسی وقت سے سیکھتے ہیں نا کہ گرنا، بکھرنا، ٹوٹنا، مشکل، یہ پریشانی یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے، لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ اللہ پر یقین اور صبر اس وقت کو آسان بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے بھی یہی سیکھا ہے کہ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے نا تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بوروں کے ہاتھوں سے بھی کھلوا سکتی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت احترام پائیں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ نشانی جو آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو سنو، جان لو، تمہارا رب نہ مال کو دیکھتا ہے نہ ہی شکل و صورت کو، بس تو وہ بندے کے خلوص کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ کس نیت سے میرے در پر آیا ہے، کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل خالص نیت سے کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ پھر یہ سچی نیت دوستی میں ہو یا رشتوں میں ہو یا عبادت میں ہو یا کسی کی مدد کرنے میں ہو، اگر ہماری نیت پاک ہے نا تو مشکلات کے باوجود تمہارا رب تمہارے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایسی مدد مل جاتی ہے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی۔ جان لو، تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے، جب وہ رحمان دینے پر آتا ہے نا تو وہ کسی گنہگار کی میلی چادر کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو بس اس چادر پر گرتے ہوئے ندامت کے آنسوؤں کو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال ہی لیتا ہے۔ تمہارا گرتا ہوا ایک آنسو کا قطرہ جو آسمان کو دیکھ کر گرتا ہے نا وہ تمہاری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر میری ہر تدبیر کے باوجود میری سن کیوں نہیں رہا، تو سنو، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو تمہارے لیے وقت مقرر ہے اس وقت تک وہ تم کو خوشگوار زندگی دے گا، بشرطے کہ تم اس راہ راست کو اختیار کر لو جو ہم نے تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے، یعنی صراط المستقیم پر۔ جان رکھو، اگر تم اپنے رب کے راستے کے اوپر چل دیتے ہو نا تو اس کی خاص علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ رحمان تمہارے دل سے تمہاری بے چینیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چاہے تم پریشانی میں ہو، تم اس کی شکایت کرنا چھوڑ دیتے ہو، چاہے تمہارے کام رکے ہوئے ہو اور اپنے رب کے شکر گزار بننے لگتے ہو، تم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کے آگے رونا شروع کر دیتے ہو اور گیروں کی بجائے اپنے رب کے سامنے
اپنی خوشیاں اور غم بانٹنے لگتے ہو اور گناہ تم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں تمہارے لیے آسان لگتی ہے۔ غم ہونے کے باوجود دل کو سکون ملنے لگتا ہے اور تم خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ جان رکھو تمہارا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تاریک اندھیروں اور تاریک لمحات میں بھی آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ جسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے کنویں میں ڈال دیا، مگر قربان جائے رب العزت پر کہ اس نے وہاں سے اٹھا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا اور کنویں میں ڈالنے والوں کو اس کے پاؤں پر چلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ جان میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کتنی پیاری اور دل کو سکون دینے والی بندوں کے لیے بات فرما دی۔ یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں، جس کی باتوں سے زیادہ کوئی پکی بات نہیں، جس کی تسلی سے بڑھ کر کوئی تسلی نہیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندے میں دوں گا اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جان رکھو تمہاری دعاؤں پر کن فیکون ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہاری کہانی کی پہلیاں الجھنے لگے، مشکلیں اور بڑھ جائے، تمہارا صبر کرنا مشکل معلوم ہونے لگے، تو سمجھ لینا یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے کہ ان قریب تمہیں تمہاری دعاؤں کا صلہ ملنے والا ہے اور تمہاری دعائیں بہترین طریقے سے تمہارے حق میں قبول ہو کر اپنا رنگ دکھانے والی ہے۔ جسے والد موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے رب نے ان سے ملوا دیا، مشکلی اور سخت حالات کے باوجود ایسے ہی تمہارا رب تمہاری ایک ایک دعاؤں کو قبولیت کا راستہ دکھا دے گا تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکلوں سے نکال کر خوشیوں کے بے شمار دروازے کھول دے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کے دل میں سکون کا باعث بنا ہو تو ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کر دیجیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ ہم آپ سبھی دوستوں کے کامنٹ کو پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔